بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید معاویہ بنو امیہ خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان کے بعد اس نے حکومت سنبھالی اور اس کی حکومت کے دوران دمشق حکومت کا درخلافہ تھا۔ یزید بن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقعہ کربلا اور اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ غم انگیز واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اسی ملعون کے دور میں خانہ کعبہ کو مسمار اور نذر آتش بھی کیا گیا تھا، مسجد نبوی میں گوروں کو باندھا گیا اور مدینہ منورہ کی کماری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا، ہزاروں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا، جس کے سبب یہ ملعون پیٹ کے درد اور آنتوں کی زخمیوں کی تیز سے ایسے تڑپتا رہتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ حمص میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت سے متعلق اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ معاویہ بن یزید سے بے ساختہ چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و عالم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عجیب قہر تھا۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہوئی اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو ہوگی تھی کہ قریب جانا مشکل تھا اور جیسے تیسے اس ملعون کو دفن کیا گیا۔ ایک روایت میں یزید کی موت کا یہ سبب بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک روم النسل لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے دل میں یزید کے لیے نفرت پالی ہوئی تھی اور ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا اور اسی ویرانے کے ٹھنڈے موسم نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس لڑکی نے یزید پر خنجر کے پے در پہ وار کی اور اس کو چیر پاڑ کر وہی اس کی لاش کو کوے اور چیلوں کی دعوت کے لیے پھینک دیا۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے خالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دب کر آ گئے۔ ایک شامی شخص نے یزید کی موت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن یزید اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھا کر اس کو دوڑا رہا تھا اور خود بھی مستی اور مدہوشی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس خچر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک زمین پر گرا جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اسی دن سے یزید ملعون کھڑا نہ ہو سکا۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت و شرارت خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شام ملک کے حمص کے علاقے حواری میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔